السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھ لے میرے دوستو، ایک انسان ماں باپ کے احسان کا بدلہ کبھی بھی چکا نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کھلا دیے، اچھا پلا دیے، اچھا کپڑا پہنا دیے تو ہم نے ماں باپ کا بدلہ چکا دیا، ہم نے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، یاد رکھ لے میری یہ نصیحت کہ کوئی بھی انسان ماں باپ کے احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے باپ کا بدلہ چکا نہیں سکتا ہے، اور ماں کے احسان کا بدلہ تو ایک انسان کبھی بھی چکا نہیں سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر گیا ہوا تھا کہ ایک یمنی آدمی کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ یمنی شخص اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے طواف کرا رہا ہے، اور وہ انسان یہ شعر پڑھ رہا ہے: انی لہا بعیرها المغلل ان اذعرت رکابها لم اذعر۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اپنی والدہ کے لیے ایک ایسا مطیع اور فرمانبردار اونٹ بن گیا ہوں، ایک ایسا سوار بن گیا ہوں کہ اگر اس کو ڈرایا جائے تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ شعر وہ انسان پڑھ رہا تھا اور اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے طواف کرا رہا تھا۔ تو اس یمنی آدمی کی نظر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو اس انسان نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابن عمر، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اجزیتھا، کیا میں نے اپنے ماں کا بدلہ چکا دیا؟ کیا میں نے اپنے ماں کے احسان کا بدلہ دے دیا؟ میں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں، میں اتنی مشقت اور پریشانی اٹھا کر کے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں، اپنی ماں کو کندھے پر سوار کیا ہوں اور حج کے سارے کام کرا رہا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ تو سن لیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے: لا ولا بصفرۃ واحدۃ۔ کہ یمنی شخص تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا یہ سوچ، تیری یہ گمان کہ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ سن لے، تو نے اپنی ماں کا بدلہ نہیں چکایا، بلکہ تو اپنی ماں کے ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ ماں باپ کے ساتھ تھوڑا بہت احسان کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، اور یہ کہتے ہیں، اپنی ماں باپ کو تانا بھی مارتے ہیں کہ میں نے اتنا کر دیا، تیرا فلاں بیٹا ہے تو کچھ کرتا نہیں ہے، جا اس کے پاس جا، اس سے بھی مانگ، میں ہی اکیلے دوں۔ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ کیا کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وَلَا بِصَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک سانس، یہاں جو عربی کا لفظ ہے زفرتن کا لفظ ہے۔ زفرتن جو ہے کمر کی، ریڑھ کی اس ہڈی کو بھی کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت میں اس ہڈی کے اندر درد ہوتا ہے۔ اور کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جب تو پیدا ہوا تھا اور پیدا ہونے کے وقت میں تیری ماں کی کمر کی ہڈی میں جو درد ہوا تھا، اس درد کا ایک حصہ بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ماں کا حق تو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ لہٰذا یاد رکھ لیں کہ ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناخوش ہیں اور ناخوش ہو کر کے ہی مر گئے تو یاد رکھ لیجئے اللہ بھی ایسے لوگوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہوں، جو ماں باپ کو ستاتے ہوں، جو ماں باپ کو پیٹتے ہوں، جو ماں باپ کو رلاتے ہوں، جی ہاں، یہ نہیں کہ انسان ماں باپ کو مارے تو ہی ماں باپ روئیں گے، باتوں سے تکلیف دیتے ہوں، باتوں سے ماں باپ کو رلاتے ہوں، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ایسے لوگ جنت کے اندر بھی نہیں داخل ہو سکتے۔ اور ہاں، آخر میں آپ یہ حدیث بھی یاد رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا دنیا کے اندر ہی جلدی دے دی جاتی ہے، اور وہ دو گناہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے ظلم اور دوسرا ہے ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو رلانا۔ اگر کوئی انسان ماں باپ کو رلائے گا تو دنیا کے اندر ہی وہ انسان اپنے انجام کو پہنچے گا، اور آخرت کی سزا تو اور باقی ہے۔